مع نبیکم کالذی آذی موسیٰ. اب یہاں سے ایک واقعہ خاص ذکر فرمایا گیا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مرتبہ اذیت پہنچاتے تھے. کون؟ کفار مکہ. اور بہت سارے عیبیں بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پہ لگایا کرتے تھے. تو یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو. یہاں سے ایمان والوں لوگوں کو فرمایا گیا. کبھی کبھی ایمان والوں کے ذریعے بھی اذیت پہنچتی تھی لیکن اللہ کے نبی کبھی کچھ نہیں کرتا تھا. منافق لوگ بھی اللہ کے نبی کو اذیت پہنچاتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن کبھی کبھی ایمان والے لوگوں کو معلوم نہیں پڑتا تھا. جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارث کے اپنی بیوی کو چھوڑنے کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شادی کیا. سمجھ میں آ رہی؟ تو کچھ لوگ کھانے میں بیٹھ گئے تھے, کھانے میں بیٹھے ہی رہے. اب اللہ کے نبی کو تکلیف ہو رہی تو یہ بھی تھوڑا بہت اذیت ہے. تو وہی فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا مع نبیکم کالذی آذی موسیٰ. اے ایمان والو مت ہو جاؤ تمہارے نبی کے ساتھ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچاتے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام کے قوم کیا اذیت پہنچاتے تھے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا کرتے تھے بھائی؟ تمام کے تمام لوگ برہانہ یعنی ننگا غسل کیا کرتے تھے؟ کیا بھائی؟ ننگا غسل کیا کرتے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام حیادار انسان تھا, حیا کرنے والے لوگ, وہ پردے میں بالکل اکیلا غسل کیا کرتے تھے. اب لوگوں نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خصیتین کیا ہے بھائی؟ بڑا بڑا ہے. خصیتین کا مرض ہے, بیماری ہے. بیماری ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے سامنے کیا نہیں کرتا بھائی؟ غسل نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے سامنے کیا نہیں کرتا؟ غسل نہیں کرتا. اب جب ان کو تکلیف پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اب ان کی تکلیف کیسے دور کریں گے؟ رب العالمین ہے نا, ہر مومنوں کے تکلیف دور کرنے والا رب العالمین ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب رب العالمین نے تکلیف ان کا دور کر دیا اور تمام کے تمام لوگوں کے سامنے یہ بتا دیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خصیتین خراب نہیں ہے یا پھر بیمار نہیں ہے ان کو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک دن موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے کے لیے کہاں پہ اترے؟ تالاب میں اترے. سمجھ میں آ رہی؟ اور پتھر میں کیا رکھے بھائی؟ اپنے کپڑے وغیرہ پتھر میں رکھ دیا. اور اللہ رب العزت کے حکم سے وہ پتھر بھاگا. کس کے کپڑے لے کر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر. جب وہ بھاگا موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر تو موسیٰ علیہ السلام لٹھی لے کے یعنی ایک لٹ لے کے اس کے پیچھے بھاگا اور بہت غصے میں بھاگا. تفسیر ابن کثیر اور دوسری کتابوں میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سو بھی حجر, اے پتھر میرا کپڑا, اے پتھر میرا کپڑا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب پتھر بھاگ رہے ہیں جیسے بیل لے کے بھاگ جاتے ہیں کبھی کبھی کسی کا کوئی چیز, تو پتھر بھاگ رہے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام ہے ہی غصہ والے. سمجھ میں آ رہا ہے ہی غصہ والے اور لاٹھی لے کے جا رہے ہیں. اور وہ پتھر کہاں رکے؟ جہاں پورا کے پورا بنی اسرائیل کے لوگ تھے یعنی بڑے بڑے لوگ تھے جہاں, وہاں پر جا کے وہ پتھر رک گئے. اس کا مقصد یہ ہے بھلے ہی موسیٰ علیہ السلام کو خراب لگے لیکن رب العالمین ان لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح تم لوگ بیمار سمجھتے تھے اس طرح موسیٰ علیہ السلام بیمار نہیں ہے. تم ان کے اوپر عیب نہیں لگا سکتے ہو. اب جب تمام کے تمام لوگ موسیٰ علیہ السلام کو برہانہ دیکھ لیا دیکھ لیا کہ نہیں بھائی ان کی خصیتیں ہم نے سوچا تھا عظیم ہے, بڑا ہے, لیکن یہ بڑا نہیں ہے. سمجھ میں آتی؟ جب برہانہ دیکھ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے لیا پتھر سے, پھر پتھر کو اتنے زور سے مارا. کتاب میں آیا ہے کہ پتھر کو تفسیر کی کتاب میں آیا, معارف القرآن تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں آیا ہے کہ اتنے زور سے مارا کہ پتھر 3 یا 4 ٹکڑے میں تقسیم ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے جلا دیا آدمی تھے سمجھ میں آ رہا ہے؟ پتھر کو توڑ دیا بھائی, مار پتھر ہی ٹوٹ گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کبھی کبھی تکلیف دے کر بھی اسے آزاد کرتے ہیں. سمجھ میں آتے کس طرح؟ اب یہاں پر اس کو تکلیف محسوس ہو رہا تھا لیکن سب کے سامنے جو عیب تھا وہ تو کھل گیا. سمجھ میں تو کبھی کبھی مومنوں کو کبھی کبھی کیا آزمائش میں ڈالا جاتا ہے لیکن بعد میں خوشیاں ہی خوشیاں نصیب ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق